لا إله إلا الله. بیٹھیں گے تھوڑا سا رستہ لا الہ الا اللہ رب هذه الدعوة التامة محمد الوسيلة والفضيلة محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اشرح لي صدري ويسر لي تنسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وطن عزیز پاکستان ایک مرتبہ پھر تاریخ کے اہم موڑ سے گزر رہا ہے. ملکی حالات اور بھارت جیسے خسیس دشمن نے جس انداز میں یلغار کر رکھی ہے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب تجدید عہد وفا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ سبق جو ہم بھول گئے جن پر بات کرنا کم ہو گئی ان کو دہرائیں اور آنے والی نسلوں کو وہ سبق یاد کروائیں تاکہ جس بنیاد پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا ہم اپنی اس بنیاد کے ساتھ اخلاص برتیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں. ویسے تو ہمارا موضوع خطبات جمعۃ المبارک میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اس فریضے کی ادائیگی اور اس سے متعلقہ شروط اور جو لوازمات ہیں اس پر چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آج ہم اس موضوع سے ہٹ کر کتاب و سنت نے موجودہ حالات جیسے حالات پیدا ہو جائیں اس میں کیا رہنمائی کی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ مجھ سے اس سے صرف نظر فرمائے۔ سب سے پہلی بات، مجھے اور آپ کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے علم ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری محبت ایک فطری محبت تو ہے ہی کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، جس علاقے میں بڑا ہوتا ہے اس سے اسے محبت ہوتی، لیکن ہماری پاکستان کے ساتھ محبت صرف جغرافیائی یا ایک وطن ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وطن عزیز جس بنیاد پر ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ بنیاد اس علاقے سے، اس خطے سے محبت کرنے کے لیے اس سے بہت بڑی ہے جو ایک عام بندہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقراری ہیں، اور ہم نے یہ وطن اسی کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس بات کو بھانپتے ہوئے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، دو قومی نظریے کا تصور امت کے سامنے اجاگر کیا، اور اسی نظریے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن عطا کیا۔ اور تاریخ میں مدینہ طیبہ کے بعد امت کی 1450 سال کی تاریخ میں یہ دوسرا وطن ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، وگرنہ پنجابی، پٹھان، بلوچ اور سندھی زبان کے اعتبار سے بھی اور اپنی ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے بھی آپس میں مماثلت نہیں رکھتے۔ ان سب کو جوڑنے والی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس کو ہم نے اپنے اندر بھی پختہ کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام گھول کر پلا دینا ہے کہ وطن عزیز پاکستان اسلامی مملکت ہے، اور یہ اسلام کے نام پر ہی قائم ہوا تھا، اسلام کے نام پر قائم ہے، اور انشاءاللہ اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا۔ وقتاً فوقتاً اس ملک کے اندر سو کالڈ دانشور، این جی اوز اور ان کے بیانیے اور نیریٹیوز چلتے رہتے ہیں جو لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملکوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا، ملک ملک ہوتا ہے، وہ وطن ہوتا ہے۔ اور حقیقتاً اس وقت دنیا کے اندر جب نیشن سٹیٹس بن چکی، ان کی باؤنڈریز قائم ہو چکی، ہر ایک نے اپنا اپنا پاسپورٹ اور کرنسیاں علیحدہ بنا لی، تو یہ تصور لوگوں کے اندر بیٹھ چکا ہے کہ وطن اور اس کی جغرافیائی حدود یہ انسان کے باقی تمام تعلقات اور اس کے نظریات سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی چیز کو پرکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن ہے جو اس کا مذہب کا وہ کفن، کہ دین کو پسے پش ڈال دیا جائے، اسلام ثانوی حیثیت اختیار کر جائے، اور انسان کے لیے اس کی جنم بھومی، اس کی مٹی اور اس کا وطن
اللہ کے دین سے بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں آنے والی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو یہ باور کروانا شروع کر دیں کہ ہم وطن کی عصبیت کے اندر تو فیصلے کریں گے لیکن دین اور اسلام کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے۔ اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے اسی موضوع کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ حالیہ حالات کے اندر ہندوستان کے اندر موجود مسلمانوں کے بیانات اور تحریریں پڑھ رہے ہیں۔ بظاہر بڑے دیندار، دعوت دین کا کام کرنے والے، دین کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر سیاست کرنے والے دیندار سیاستدان بھی اس موقع پر اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں لڑ رہے، ہم کلمہ گو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا ہندوستانی تشخص ان کے اسلام کے تشخص سے بڑھ گیا ہے، اور ان کی بہت ساری اور مجبوریاں بھی ہوں گی۔ ہم بہرحال ان کو زیادہ مطعون کرنے کے بھی قائل نہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں رہنے کے باوجود کلمے کی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور جب ان کے ساتھ ہندوستان میں ہندو زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے ان اکابر علماء اور بڑوں کے فیصلے کے اوپر شرح صدر ہو جاتا ہے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ بتلایا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو پاکستان کے اندر بھی آئے روز ایسی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ بھائی قائد اعظم تو سیکولر تھے اور یہ ایک سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے، اس کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ، یہ اسلامی جو لگا ہوا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ پہلے بھی منہ کی کھاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی منہ کی کھاتے رہیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے اس دین کے چراغ کو روشن کر کے چھوڑے، خواہ کافروں کو اس پر کتنی تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس بات پر کتنا ہی تڑپے، لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہنا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑنا۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے وہ یہ کہ ہم اول دن سے اس وطن کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں وہ دین اور اسلام کی بنیاد اور اساس پر ہے، نہ کہ اپنی ذاتی وطن ہونے یا صرف زمین کے ایک ٹکڑا ہونے کی اساس پر۔ ہم علی وجہ البصیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج تک اس وطن کے اوپر تمام تر دشمنوں کی یلغاروں کے باوجود، تمام تر منافقین کے کردار کے باوجود، داخلی اور خارجی چیلنجز کے باوجود جو رحمتیں کی ہوئی ہیں وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہو نہ ہو یہ وطن اللہ کے نام کے اوپر کھڑا ہے اور اللہ رب العزت اس کو قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہر طرح کا ابہام اپنے اندر سے ختم کر دیجیے، اپنی آنے والے نسلوں کو یہ سبق پڑھا دیجیے کہ یہ وطن ہمارا اس کے ساتھ تعلق کلمہ کی بنیاد پر ہے، یہ دو قومی نظریے پر قائم ہے، اور اس کی یہ اساس ہم انشاءاللہ العزیز کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، 70 سال سے زائد ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی بنیادی وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو شاید کچھ جہلا اس بات کو نہ مانتے ہوں
دشمن کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے اور امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک اس ملک کو ہم کمزور نہیں کریں گے ہم امت مسلمہ پر غلبہ نہیں پا سکتے. یہی وجہ ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, کبھی خارجی محاذوں سے, کبھی داخلی محاذوں سے, کبھی بالکل سامنے آ کر اور کبھی منافقین کی صورت میں, جو بظاہر ہمارے ہی ہم وطن ہیں, ہماری ہی جلد سے ہیں, ہماری ہی زبان بولتے ہیں, لیکن ان کی زبانیں جو زہر اگلتی ہیں اور جو بیانیہ لے کر آتی ہے وہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کے آلائے کار. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق واضح کر دیا تھا کہ تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم اپنی ملت چھوڑ کر ان کی ملت نہ اختیار کر. کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی علاقائی جنگ ہے, یہ کفر اور اسلام کی جنگ. اول دن سے کفر اور اسلام کی جنگ تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی کفر اور اسلام کی جنگ ہی رہے گی. اس کے اندر حالات اور واقعات میں بہانے کچھ بھی تراشے جا سکتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے, یہ فلاں ہے, یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, یہ سب بہانے ہیں. اصل جو معاملہ پورے عالم کفر کو ہم سے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں اور امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرتے. کیا آپ حالات کی کڑیاں نہیں جوڑتے؟ دو اہم انٹرنیشنل معاملے اس وقت دنیا کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ہم ان حالات کو دیکھ رہے. نمبر ایک, بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بائی پولر ہو رہی ہے, بلکہ ہو چکی ہے. اس بائی پولر کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر پہلے ایک ہی بڑا چودھری تھا جو امریکہ تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ نے مل کر پوری دنیا کو ہانکا اور پوری دنیا کے اندر اپنا ایک تسلط جما لیا, اور اس تسلط کو جمانے کے لیے یونائٹڈ نیشن کے نام سے اور پھر معاشی طور پر جکڑنے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نام سے اور ان کے ذیلی اداروں کے نام سے پوری دنیا کے اندر اپنا جو تسلط قائم کرنا تھا وہ انہوں نے قائم کی. دنیا میں وہ ہوتا تھا جو امریکہ اور یورپ چاہتے تھے. آہستہ آہستہ معاملات تبدیل ہونے شروع ہوئے, جس کے نتیجے میں رشیا جو پہلے سپر پاور سمجھا جاتا تھا اس کو توڑا گیا تاکہ یہ بالادستی بالکل 100% قائم ہو جائے. اس بالادستی کے مقابل اللہ کا ایک نظام ہے, ہر فرعون کے لیے اللہ کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے, ہر ظالم کے لیے اللہ رب العزت کوئی توڑ اس دنیا کے اندر لاتا ہے. چین ایک طاقت بن کر ابھرا, دنیا کے اندر جو علاقائی تعلقات تھے وہ آہستہ آہستہ مفادات کے زیر اثر بدلنے شروع ہوئے, اور اب دنیا کے بڑے ممالک امریکہ کی چاپلوسی اور صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں عافیت نہیں سمجھتے, بلکہ چین اور روس اور اسی طرح جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اور شرق اوسط, یہ عرب جو ممالک ہیں, ان سب کی سیاست نے یہ بات واضح کر دی کہ دنیا اب مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم. اب ان دھڑوں کی ایک کھینچا تانی ہے. ہر چودھری یہ چاہتا ہے کہ نیچے جو تھوڑا بھائی کام کا ہے وہ میری طرف آ جائے. ہم ایک بڑا طویل عرصہ اپنی معروضی حالات کی وجہ سے امریکہ کے حلیف رہے, لیکن وہ بھی یہ جانتے اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اندر کھاتے الحمدللہ ان کے جو عزائم تھے ان کو ختم کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. اب جب دنیا کھل کر اس مقابلے پر آ گئی ہے تو امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ہر طرح سے ایک
پریشر ڈال کر پاکستان کو واپس اپنے کیمپ کے اندر کھینچا جائے. اور پاکستان کے معروض یہ حالات، چین کے ساتھ تعلقات، ہندوستان جیسے دشمن کے ساتھ بیٹھے ہونے کی وجہ سے بہرحال ہمارے لیے امریکہ سے بڑھ کر اپنے حالات میں موافق چین اور روس کے ساتھ تعلقات. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں وطن عزیز میں BLA کا فتنہ ہو، TTP کا فتنہ ہو، دہشت گردی ہو، معاشی حالات کی خرابی ہو، سیاسی جوڑ توڑ کے اندر بہت سارے مسائل کی خرابی ہو، اس سب میں ان انٹرنیشنل قوتوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حالات نے دنیا کا منظرنامہ ایک دم سے تبدیل کیا. عالمی سیاسی حالات کے اندر بہت سارے وہ فیصلے جو ہونے جا رہے تھے ان میں ایک توقف آ گیا. جس طرح عرب ممالک بہت تیزی کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے تھے، غزہ کے اس معاملے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے. اسرائیل کی ایک قوت کو جو تسلیم کیا جانا تھا اور مسلمان ممالک کی طرف سے اس میں جو ایک رکاوٹ تھی، اور خاص طور پہ دو بڑے مسلمان ممالک سعودی عرب اور پاکستان کی طرف سے آج تک جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اس کے لیے ایک بڑی راہ ہموار کر لی گئی تھی. غزہ اور فلسطین کے اس معاملے نے اس ساری محنت کے اوپر بالکل مٹی لا کر پھینک دی. آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں کے عزائم اس معاملے میں سبوتاز ہو گئے، جن کی سالوں کی محنت برباد ہو گئی، وہ آرام سے بیٹھے؟ اچانک سے ہندوستان کو انگیج کرنا، پہلگام جیسا ڈرامہ جس کا سر پیر خود ان کو سمجھ نہیں آ رہا. جو وہاں کے سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کے بعد ایک دم سے پاکستان کے اندر دراندازی. ہندوستان اپنی بنیاد پر، صرف اپنے فیصلے بلبوتے پر کبھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کرے. اس کے بڑوں کی، اس کے باپ کی اور بڑے باپ کے ناجائز بچے کی اس کو بڑی آشیرواد حاصل ہے. ان کو پوری گارنٹی دی گئی ہے کہ تم یہ سارے کام کرو، ہم ایک حد تک ہی تمہیں اس معاملے میں انوالو ہونے دیں گے، تمہارا زیادہ نقصان ہونے لگا تو ہم بیچ میں آ جائیں. پاکستان کے اندر فلسطین کے معاملے میں جس طرح علماء نے کردار ادا کیا، پوری امت نے کردار ادا کیا، قوم نے کردار ادا کیا. واحد پاکستان کا ایک ملک ہے پوری امت اسلامیہ میں سے جس کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے جمع ہو کر، یک زبان ہو کر اپنی حکومت سے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دے کر یہ تقاضا کیا کہ آپ وہاں پر کردار ادا کریں. اس فتوے کے آنے کے ایک ہفتے کے اندر افواج پاکستان ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں فلسطینی کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے اندر باقاعدہ تربیت لیتے ہیں. وہ دکھائے گئے، پاسنگ آؤٹ پریڈز ان کی دکھائی گئی. پاکستانی افواج نے وضاحت کی کہ ہم اپنے اس فریضے سے غافل نہیں، اور فلسطین کے افواج کے لوگوں کو یہاں سے ٹرین کر کے وہاں بھیج رہے ہیں. یہ بہت بڑا میسج. اس ویڈیو کو میں اور آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، عالمی سطح پر جو قوتیں ہیں وہ ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتی. نتیجہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہم ٹارگٹ پر ہیں، اور یہ ٹارگٹ پر رہنا کب تک ہے؟ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے. مطالبہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جائیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، آپ ہم سے تقاضا کریں، مال چاہیے مال دیں گے، سرداری چاہیے سرداری دیں گے، اعلیٰ ترین حسب نسب کی خاتون کے ساتھ نکاح چاہیے، نکاح کروانے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ پر سورج رکھو، ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، اور مطالبہ یہ کرو کہ اس سے دستبردار ہو جاؤ. تو ایسا نہیں ہو سکتا.
سارے قرضے ختم, IMF کے قرضے ختم, معیشت کی بحالی ہو جائے گی. آپ اپنا ایٹمی پلان سرنڈر کر دیجئے. لا الہ الا اللہ کی خاطر جو قربانیاں دیتے ہیں, جو اونرشپ کا اختیار کرتے ہیں, اور پوری امت مسلمہ آپ کی جانب دیکھتی ہے اور آپ اس اونرشپ کو اون کرتے ہیں, اس سے پس پیچھے ہٹ جائیے. سب کچھ دینے کو تیار ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے, ہمارے بڑوں نے بھی اور ہم نے بھی سودا اللہ کے ساتھ کر رکھا. ہمیں ہرگز یہ سبق نہیں بھولنا کہ دنیا کے اندر جتنے مرضی انسینٹیو آ جائیں اور جتنی مرضی صبر کی منزلیں آ جائیں, ہمارا سودا اللہ کے ساتھ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک تجارت کر لی ہے, سودا کر لیا ہے. جانیں بھی اللہ کی ہیں, مال بھی اللہ کا ہے. وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے یقتلون فیقتلون, وہ قتل کرتے بھی ہیں, کبھی ہمارا وار کارگر ہوگا, کبھی ان کا وار کارگر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی کفار کو قتل بھی کیا ہے, بہت مرتبہ شہادتیں بھی برداشت کی. غزوہ بدر میں اگر کفار کو اسیر بنایا گیا اور ان کے 70 لوگ مارے گئے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے, غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, مشکل ترین وقت دیکھنا پڑا. قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے. ہمارا سودا اللہ کے ساتھ, ہمیں کسی انسینٹیو کی ضرورت نہیں, اور ہمارا ایمان ہے تمہاری تمام تر کوششوں, کاوشوں, داخلی اور خارجی فتنوں کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں چلا بھی رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے. ہمارا نظام پہلے سے بہتر ہے. دنیا کے ان عادات و شمار کی بہت زیادہ فکر نہ کیا کیجئے. فلاں جگہ ہماری ریٹنگ خراب ہو گئی اور فلاں جگہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. یہ سارے کے سارے معاملات چند دنوں کی گیم ہوتے. جب اللہ کے فیصلے آتے ہیں یہ سب چیزیں خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتی. اس لیے سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو پختہ کر لینی ہے, جتنا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر ہم مضبوط ہوں گے اور ہمارا دشمن نیست و نابود ہو جائے. ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں, اور ہم اس معاملے کے اندر ایمانی طاقت کے اوپر ہیں, دنیاوی کیلکولیشن کے اوپر بالکل نہیں. بعض لوگ اس معاملے میں آ کر دنیاوی کیلکولیشن شروع کر دیتے. ہماری حالات دیکھے جی, معاشی حالات دیکھے جی, ان کی طاقت دیکھے جی, وہ ہم سے 10 گنا بڑے ہیں, ان کی فوج ہم سے دگنی ہے, ان کی وہ دنیا کی 5ویں معیشت ہے. دنیا کی 5ویں معیشت, اتنی طاقت, سارا کچھ ہونے کے باوجود پہلگام جیسا ڈرامہ کرنے کے بعد بھی 15 دن سوچتی رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کرنے کے بعد بھی 10 قسم کی گارنٹیاں لے کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ پٹاخے پھوڑے, اور ہمارے بعض لوگوں نے اس کو اتنا سر پر سوار کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطمئن رہیے کچھ نہیں ہوا انشاءاللہ. اور مومن کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ نعمت دے وہ شکر ادا کرتا ہے, اور اگر تکلیف میں مبتلا کرے تو وہ صبر کرتا ہے. اس کے لیے دونوں چیزیں ہی بھلائی کی ہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اس لیے اپنی بنیاد اور اساس پر مکمل اطمینان کے ساتھ جم جائیے. اس میں جو کمزوری آ چکی اس کو دور کیجیے. اپنے ایمان میں جو کمزوری آ چکی اس کو دور کیجیے. اللہ پر بھروسے اور توکل میں جو کمزوری آ چکی اس کو دور کیجیے. ہماری نظریں جو دوسروں کی طرف اٹھنی شروع ہو گئیں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل کمزور پڑ گیا, اس کی اصلاح کیجیے. اصلاح کرنے کی چیز یہ ہے. یہاں پر رک کر ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے, اور میں قوم کے بڑوں کو, اداروں کے بڑوں کو, افواج پاکستان کے بڑوں کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں
کہ جب بھی اس قسم کا کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے، عام حالات میں جن کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں اور جن کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دم دبا کر بھاگ جاتے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس وقت سول سوسائٹی نام کا جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک دندناتا پھرتا ہوا زہر آلود کیڑا ہے، وہ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ لبرل؟ کہاں ہے وہ سیکولر؟ کہاں ہے وہ این جی او مارک کا دانشور جو اس موقع پر آ کر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے، جان قربان کرنے کے وعدے کرے، حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے اور آپ کے لیے دعاؤں کے انبار لگا دیں؟ کدھر ہیں وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا تو اس وطن عزیز کا عام وہ شہری جو دین سے محبت رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو اللہ کی مسجدوں کے اور اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ سارے اس وقت آپ کو حاضر ملے گے، بغیر کسی تفریق کے کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا۔ آپ کو مذہبی نمائندگی کرنے والے اور مذہبی نمائندگی کے تحت چلنے والے عام شہری انشاءاللہ وافر ملے گے، اور ان کی کثرت ہے وہ 90% سے زیادہ ہے۔ یہ 5-10% جو این جی او مارکا قسم کے لوگ ہیں یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے، ان حالات سے نبٹنے کے بعد اس جانب بھی توجہ کریں کہ جو وفادار ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بھی وفادار ہیں، ملک و قوم کے بھی وفادار ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور جو غدار اور منافقین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو یکسر بھول جائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی فوج سے آمنا سامنا ہو جائے، دشمن سے، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ شریعت اسلامیہ کا بنیادی حکم یہ ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، کہ جنگ بہت ساری تباہی لے کر آتی۔ اسلام کا بنیادی سبق امن کا ہے، لیکن جس وقت جنگ مسلط ہو جائے، دشمن زیادتی پر آ جائے اور آمنے سامنے آ جائے، اب کمزوری دکھانے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن جب تمہاری ملاقات ہو جائے، حالات بن جائیں، آمنے سامنے آ جاؤ، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جس کی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس سے ہم کلام ہونا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کرنی۔ التولی یوم الزحف، دشمن کے ملاقات کے دن آمنا سامنا ہونے پر پیٹ پھیر کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے والا، یہ اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اتقوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچو، جو انسان کو برباد کر دیتے، ہلاک کر دیتے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے۔ اس لیے اس وقت تو مڈ بھیڑ سامنے ہے، اب پیٹ پھیر کر بھاگنے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے اور جان بچانے کی باتیں کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اب تو جذبہ شہادت ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہونے چاہیے، یا اللہ زندگی تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، بستر مرگ پر بھی ختم ہونی ہے، ہسپتال میں بھی ختم ہونی ہے، وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کسی کام آ جائے اور ہم کوئی کردار ادا کر سکیں، اس سے بڑی ہماری سعادت کیا۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب سامنا ہو جائے اب ثابت قدمی اختیار کرو۔
اور اس کے لیے ساتھ کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کے درمیان زندہ اور مردہ کا فرق ہے۔ ہمارے مقابل جو کھڑا ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مردہ ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، زندگی ہمارے اندر ہے، ایمان کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ ان ایام میں کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، اور اپنی افواج کے لیے کثرت سے دعائیں کیجئے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا رویہ اختیار کرو، جہاں جہاں کمی اور کوتاہی ہے اس کو ٹھیک کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف میں نہ پڑنا، انتشار میں نہ پڑنا۔ اس وقت میری سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں، اس لیے جو اس کی حکومت ہے میں نے اس کے خلاف زہر اگلنا۔ بیمار ذہنیت کے حامل سوشل میڈیائی ورکر بھیڑیوں کی طرح جو دندناتے پھر رہے ہیں، ہندوستانی ہونے کا ثبوت دے رہے، وہ بیانیاں جو وہ نہیں چلا سکے یہ یہاں بیٹھ کر چلا رہے۔ حقیقی بات یہ ہے اس موقع پر بھی سیاسی انتشار اور اختلافات کو ہوا دینے والے اور اس کی بنیاد پر افواج پاکستان اور دفاعی اداروں کے خلاف بولنے والے قوم کے مجرم ہیں، یہ قومی غدار ہیں، اور اس بات کو کہنے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں۔ نازک ترین موڑ پر بھی جو بندہ اس قسم کی گفتگو کرے اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ یہ موقع اپنے داخلی انتشارات کو ہوا دینے کا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہونا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو نتیجہ یہ ہو تم ناکام ہو جاؤ اور تمہاری جو ہیبت ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، اور ساتھ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جنگیں ایمان اور صبر کے ساتھ لڑی جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حالات صبر کا تقاضا کرتے۔ ہمارے ہاں ان حالات کے اندر یہ بات بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے طور پر ہی ایک دفاعی تجزیہ نگار بھی ہے، جس معاملے کی الف بے کا پتہ نہیں، جس شخص نے زندگی میں عام پستول اٹھا کر بھی بندوق کی گولی اس کے اندر نہیں ڈالی، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس بور کا پستول ہے، یہ بندوق کیا کرتی ہے، اس کے اندر گولی ڈلتی ہے یا کارتوس ڈلتا ہے، جس کو یہ نہیں برداشت ہوتا کہ گولی چلے تو اس کی وہ آواز برداشت کر لے، وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے، دوسرے کمرے میں بھاگ جاتا ہے کہ جی یہاں گولی چلنے لگی، وہ بھی فوج کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا اور یہ صحیح نہیں کیا۔ ایک اصول یاد رکھیے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس وقت تک اگر ہندوستان پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے، اور میں اور آپ امن اور چین کے ساتھ الحمدللہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، تو میری اس تقریر کی وجہ سے وہ نہیں رکا ہوا، آپ کی اور میری سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی وجہ سے وہ نہیں رکا ہوا۔ ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی بیٹے، ہمارے ہی بزرگ جو بارڈروں پر کھڑے ہیں، جن کے بھی گھر والے موجود ہیں، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پوسٹوں پر کھڑے ہو کر دشمن کی کارروائیوں کا جواب دے رہے ہیں،
یقینی طور پر یہ ان کی ہیبت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات قائم، اور اللہ نے یہ ہیبت قائم کی ہوئی، اس لیے اس ہیبت کو زائل نہ ہونے دیں، اعتماد رکھیں۔ جنگ کے اندر حالات اونچے نیچے ہوتے رہتے، ہمیں حیران ہوں، ہم لوگ کرکٹ کے میدان میں تو یہ سمجھتے ہیں تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے، کھیل کے میدان کو، اپنی قوم کو، اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ بات کہنے کو تیار ہیں، سیریس معاملے میں اپنی فوج کو ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت کوئی موقع نہیں تنقید کا، دشمن سر پہ کھڑا ہے، آپ بیٹھ کے تنقید کر رہے، جہالت۔ جو داخلی معاملات ہیں، جو تھے، جو ہوں گے، جو آئندہ ہوں گے، آئندہ حالات آتے رہیں گے، ہم اس پر بات بھی کرتے رہیں گے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اسی ممبر سے الحمدللہ ہم نے ببانگے دہل ہمیشہ حق بات کہی ہے، جس موقع پر جو بات کہنے کی ضرورت تھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہی، لیکن یہ موقع صرف اس بات کا ہے ہم ایک اور نیک ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ ایک اور نیک ہو جائیں۔ دشمن کے مقابلے میں متحد ہوئے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایمانی طاقت کو مضبوط کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اذکار کثرت سے کرے، صبر کرے، اور اپنی افواج کے لیے دعا بھی کرے اور ان پر اعتماد بھی رکھے۔ انشاءاللہ جلد ہم اس بحران سے باہر آ جائیں۔ اور اس معاملے میں اگر اللہ رب العزت نے کوئی آزمائش رکھی ہے تو اس آزمائش کو برداشت کرنے کا حوصلہ ایمان سے ہی پیدا ہوتا ہے، رونے دھوتے سے نہیں پیدا ہوتا۔ رو دھو کر بھی وہی ہونا ہے لیکن اجر ظاہر ہو جانا ہے۔ مضبوط رہیے، کمزور نہ پڑیے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون، یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہوگے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر مومن ہوئے تو ایمان کی مضبوطی کا سوال ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت امن اور سلامتی اور عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ رب العزت دشمن کے دانت کھٹے کرے، اللہ رب العزت ان کے قدموں کو اکھاڑ پھینکے، اللہ وطن عزیز کی دفاع میں لگے، ہماری افواج کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ایک ایک جوان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پوری قوم کا اپنے دفاعی اداروں کے لیے یہ پیغام ہے، ہم تن من دھن کے ساتھ الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑے اور غیر متزلزل کھڑے، بغیر کسی شرط کے کھڑے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ اور میں ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اس ملک کے دفاع کے لیے ایک۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت نصرت فرمائے، اللہ ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، اللہ منافقین کو ظاہر کر کے ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى